ہے جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے۔ حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، کیا حسین ہے۔ اسیر شام پر نگاہ کی تو حر بنا دیا، جو مر رہے تھے ان کو زندگی کا گر سکھا دیا۔ حسین ہے حیات گھر، حسین عظمتوں کا گھر، عظیم رہنما حسین ہے، کیا حسین ہے۔ خدا کے دین کا ناخدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کیا حسین ہے۔ شروع خدائے بزرگ و برتر کے نام سے کہ جس کی خوشنودی اور رضا کے لیے امام حسین ابن علی نے اپنا پورا خانوادہ کربلا کی تپتی ریت پر پیش کر دیا۔ سنو ڈیجیٹل کی خصوصی محرم ٹرانسمیشن فلسفہ شہادت امام حسین میں ہوں محمد اعظم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب۔ صابری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ حسین عظیم رہنما ہیں، اور حسین وہ رہنما ہیں کہ جن کی نظر پڑی تو پھر اس آسمان کے نیچے ہم نے دیکھا کہ یزید کے قافلے سے حر نکلے اور امام کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ یوں تو گزشتہ 14 صدیوں سے یہ واقعہ، یہ فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن یہ تا قیامت بیان کیا جائے گا اور انسان اس کی حکمت کو شاید مکمل طور پر نہیں پہنچ سکتا۔ آج وقت کی قید کے اندر رہتے ہوئے ہم 9 محرم جو شب عاشور ہے، اور وہ بھی ایک پوری کہانی ہے، لیکن ہم یہ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں مقام کربلا سے۔ یہ مقام کربلا کی اہمیت کیا ہے اور اسی مقام کو کیوں چنا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو اعظم صاحب آپ نے یہ ذکر کیا کہ یہ واقعہ تو یقیناً پیش آیا، لیکن حقیقتاً یہ ایک معرکہ ہے حق و باطل کے درمیان۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، جو ہمیں تمیز دیتا ہے حق اور باطل کی، سچ اور جھوٹ کی، جبر، ظلم اور صبر کی۔ یعنی یہ ایک لائن جو ڈرا ہوتی ہے، ایک لائن ڈرا ہو رہی ہے، یہ ایک دستور بن رہا ہے، ایک منشور بن رہا ہے۔ اور یہی وہ سرزمین تھی، اسی شہادت سے انسان کا وقار بڑھا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب جملہ کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر جو فرشتوں نے رب سے سوالات کیے تھے، اس کا جواب امام علی مقام نے اپنے خون سے اس کربلا کی سرزمین پر لکھا۔ واہ واہ واہ۔ یعنی یہ انسان کی توقیر بڑھ رہی ہے۔ یعنی جو یہاں سے فرشتوں نے سوال پوچھا کہ یا اللہ تو انسان کیوں تخلیق کر رہا ہے، اس کا جواب کہ یہ زمین پر فساد پھیلائے گا، فساد پھیلائے گا، اور اس کا جواب شہادت امام حسین سے، تو ان کے شہادت خون سے۔ امام حسین فخر بنے انسانیت کا، انسان کا وقار بنے، انسان کی عزت بنے، واہ۔ تذوق و احتشام انسان کا حسین نے بڑھایا ہے اپنی شہادت سے، انسان کا رتبہ دکھایا ہے کہ انسان کون ہے۔ پھر اس سرزمین کا انتخاب یہ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور اعظم صاحب، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور حیات میں بھی یہ مشہور تھی امام علی مقام کی شہادت، جس کا تذکرہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ اسی مقام کی مٹی کربلا کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کو دی گئی، اور جبریل امین نے آ کر بتایا کہ اس سرزمین نینوا پر، کربلا پر آپ کو شہید کر دیا جائے گا، آپ کے شہزادے کو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیدہ ہو گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مٹی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی، اور فرمایا کہ یہ رکھ لو امانت، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ روزانہ اس مٹی کو دیکھا کرتی تھی، اور فرمایا کرتی تھی، روزانہ فرمایا کرتی تھی کہ جس دن یہ مٹی لال ہو جائے گی وہ دن بہت بھاری دن ہوگا، بہت قیامت کا دن ہوگا، یعنی اس قدر۔ اور پھر مولا کائنات روایات میں آتا ہے کہ جب اس نینوا کی سرزمین، کربلا کی سرزمین سے گزرے تھے تو آپ نے بھی یہ فرمایا، صحابہ کرام جب وہاں سے گزرا کرتے تھے وہ بھی اس مٹی کو یاد کیا کرتے تھے، اس مقام کو یاد کیا کرتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ
کہ جہاں حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اور مولا کائنات کا یہ جملہ بھی ہمیں ملتا ہے روایات میں کہ مولا کائنات نے اس مٹی کو اٹھا کر فرمایا کہ وہ خون کتنا اچھا ہوگا جو اس مٹی پر بہے گا، وہ خون کتنا اعلیٰ ہوگا کہ جو اس مٹی پر بہے گا، اور آپ دیدہ ہو گئے۔ تو امام علی مقام بھی یہ جانتے تھے، اس دور میں صحابہ کرام بھی جانتے تھے، اور پھر جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تو وہ ابھی کم عمر تھے، تو ایک گود میں حضرت ابراہیم تھے اور ایک گود میں حسین تھے۔ واہ، تو جبریل امین آئے اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اس میں سے ایک کو رکھ لیں اور ایک کو دے دیں، ایک رکھ لیں ایک دے دیں۔ تو آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا حسین کو چھوڑ جاؤ، ابراہیم کو لے جاؤ۔ تو پوچھا گیا کہ ابراہیم کیوں دیا اور حسین کیوں رکھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ ابراہیم کی وفات پر مجھے بھی دکھ ہوگا، حسین کی وفات پر، لیکن حسین کی وفات پر زہرا بتول کو، فاطمہ کو بھی دکھ ہوگا، علی کو بھی دکھ ہوگا۔ تو گویا یہ شہادت اس وقت سے آقا علیہ السلام حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کو سونگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا پھول ہے۔ مشہور تھی، شہرت تھی کہ کربلا کے مقام پر حسین کو تمام خانوادے کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ اور جب امام علی مقام پہنچے ہیں کربلا کے مقام پر تو پوچھا ہے کہ یہ کون سی جگہ کون سی جگہ ہے؟ نینوا ہے، کربلا تو کسی نے کہا کربلا کسی نے کربلا، تو آپ نے فرمایا یہ تو کرب و بلا ہے، گویا کرب کی سرزمین ہے، بلاؤں کی سرزمین ہے۔ بس پھر کہا وہاں کہ سے نہیں چلے، نہیں چلے۔ وہیں خیمے گاڑ دیے اور پھر وہیں قیام فرمایا۔ بالکل بالکل ٹھیک۔ اچھا پھر یہ جس طرح ابھی آپ کہہ بھی رہے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امام علی مقام کی گردن کا بوسہ بھی بوسہ لیا کرتے تھے، جانتے تھے کہ اسی گردن پر کھنجر چلے گا۔ اور پھر یہ جو روز عاشور تو ایک بہت سخت دن ہے ہی ہے، شب عاشور کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اور اس کو میں ذرا سمجھنا اس تناظر میں چاہ رہا ہوں کہ امام نے چراغ بجھا دیے اور کہا کہ میں حسین ابن علی تم سب سے راضی ہوں، جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ لیکن وہ کیسے وفادار اصحاب تھے اور اہل بیت تھے اور دوست تھے اور امام کے ساتھی تھے کہ جب دوبارہ چراغ جلایا گیا تو سب نے خنجر اور تلواریں نکال کر گردن پر رکھ لی کہ امام آپ پر ہی جان وارنی ہے، آپ حکم کریں تو ابھی وار دیتے ہیں۔ یہ وفاداری کا جو ایک سبق ملتا ہے اس سے، ذرا اس کو بیان کریں۔ یزید نے 72 مقامات سے افواج اکٹھی کی حسین کے لیے۔ حسین کے ساتھ 72 لوگ تھے جنہیں حسین نے کہا، امام نے فرمایا کہ تم جا سکتے ہو، اور شرمندگی سے بچانے کے لیے کہ تمہیں کہیں شرمندگی نہ ہو کہ ہم حسین کو اس کڑے وقت میں چھوڑ کر، آزمائش کے وقت میں چھوڑ کر ہم جا رہے ہیں، میں تمہیں شرمندہ بھی نہیں ہونے دیتا، اور میں قیامت کے دن بھی تم سے شکوہ نہیں کروں گا کہ تم چلے گئے، اور جس نے جانا ہے میں اجازت دیتا ہوں، چلا جائے۔ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھ سے بیعت طلب کر رہے ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، اور ان کی پیاس میرے خون سے ہی بجھے گی، تم جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ ایک بھی نہیں گیا، ایک بھی نہیں گیا۔ یہ وفاؤں کی داستان ہے، یہ ساتھی حسین کے ساتھی ہیں، اور دوسری طرف ہو رہے کہ جنہوں نے چھوڑ دیا یہ حسین کے ساتھی ہیں۔ یہ وفاؤں کی داستان ہے، یہ نبھانے والے لوگ ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ حق اس طرف ہے، اور یہ عارضی دنیا تو ختم ہونے والی ہے۔ جنت کے سردار نوجوانوں کے تو یہ ہے، جنت کا مالک تو رب نے انہیں بنایا ہے، تو یہ دنیا تو 4 دن کی ہے، ہم ابدی فیصلہ کریں، اس دن کا فیصلہ کریں، آخرت کا فیصلہ کریں، اور حسین کا ساتھ دیں۔ اور پھر یہ بھی تو روایت آتی ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ مولا اگر آج آپ کو چھوڑ دیا تو بی بی زہرا پاک کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ رسول اللہ کو کیا چہرہ دکھائیں گے ہم؟ اس لیے کوئی ایک بھی نہیں گیا۔ تو یہ تو وفاؤں کی داستان ہے، اور یہ ہمیں بھی پیغام دے رہی ہے کہ وفا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی آل سے۔ اور وفا کا جو وہ ایک معیار سیٹ کر دیا گیا، وہ اصحاب حسین نے وہ معیار سیٹ کر دیا کہ وفا یوں کی جائے گی، اور پھر ایک شخص، ایک کردار،
ایک شخصیت جو اصحاب حسین میں آ کر شامل ہوئے، اور جو کہ میں نے پہلے ذکر جس طرح آپ نے بھی کہا کہ بی بی فاطمہ زہرا کو کیا چہرہ دکھائیں گے، تو جناب فاطمہ زہرا کی عزت جناب حر کے دل میں بہت زیادہ ہے، لیکن ایک صحیح آدمی ایک غلط قافلے میں کھڑا ہوا تھا، اور جناب حر پھر نکلتے ہیں اور امام حسین کے قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ حر بننا کیا بہت مشکل ہوتا ہے؟ یہ بات صرف ختم نہیں معجزات پر، بخشش بھی ڈھونڈتی ہے شہ مشرقین کو۔ مہمان بن کے آیا اور جنت خرید لی، واہ، حر کتنا جانتا تھا مزاج حسین کو۔ جب حر امام علی مقام نے جو خطبہ دیا یزیدی فوج کے سامنے کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میں وہ ہوں کہ جو رسول اللہ کی سجدے کی حالت میں پشت پر سوار ہو جاتے سجدے طویل تو رسول اللہ سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے، بالکل بالکل، اور اگر میں چلتا ہوا آ رہا ہوں بچپن میں اور رسول اللہ مجھے لڑکھڑاتا دیکھتے تو ممبر سے اتر کر آ کر مجھے گود میں اٹھایا کرتے۔ یہ وہ حسین ہے۔ میں وہ حسین ہوں، مجھے پہچانو، میں کون ہوں، مجھے میرے لیے کہا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کا سردار، مجھے پہچانو۔ تو یہ اتمام حجت امام علی مقام کسی ڈر اور خوف کے لیے نہیں، بلکہ انہیں دوزخ سے بچانے کے لیے اس وقت بھی اگر کوئی چیز پیش نظر تھی تو وہ یہ تھی کہ میں اس یزیدی فوج میں سے کسی اور کو جہنم سے بچا سکتا ہوں تو اسے بچا لوں۔ وہ اپنا ڈر یا خوف نہیں تھا، وہاں سے 2-4 آ بھی جائیں، 10 آ جائیں، 100 آ جائیں، 200 آ جائیں تو کیا فرق پڑے گا۔ تو حر، اور یہ تھوڑا سا یہ جاننا ہمارے ناظرین کے لیے ضروری ہے کہ جناب حر وہ تھے کہ جن کی الفت اہل بیت، جن کی ولائے اہل بیت مشہور ہو چکی تھی کہ یہ اہل بیت پاک سے انس رکھتا ہے، اور وہ سپہ سالار تھا یزیدی فوج کا۔ تو ابن زیاد کو یہ خبر ہو گئی تھی، اچھا یہ جان چکا تھا، یہ جان چکا تھا، اس کو اطلاع مل چکی تھی کہ جو میری فوج کا سپہ سالار ہے وہ ان سے اہل بیت رکھتا ہے، وہ محبت اہل بیت رکھتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہنچ کر یہ کوئی مشکل کھڑی ہو جائے، بغاوت کر دے، کوئی بغاوت کر دے ہمارے خلاف اور کہیں پوری فوج کو لے کر نہ چلا جائے۔ تو اس نے عین وقت پر شمر کو بھیجا تھا کہ تم جا کر ان کو معزول کر دو۔ تو شمر جب آیا تو اس نے جناب حر کو سیکنڈ پر کر دیا اور خود چارج سنبھال لیا۔ تو جب خطبہ امام علی مقام نے دیا تو جناب حر نے سنا اور صرف اتنی عرض کی کہ امام اگر میں آج آپ کے لیے جان دے دوں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ امام نے فرمایا ملے گی۔ کیا اللہ کا رسول مجھ سے راضی ہوگا؟ آپ نے فرمایا بالکل ہوگا۔ تو جناب حر 2 اپنے صاحبزادوں کے ساتھ اور اپنے غلام کے ساتھ اس طرف آ گئے، اور یہ امام کی نظر دیکھ رہی تھی، جس طرح میں نے فرمایا نا کہ وہ کوئی ڈر خوف کوئی اور چیز نہیں تھی، صرف یہ تھی کہ میں اس یزیدی فوج سے اور کسی کو دوزخ سے بچا سکتا ہوں۔ تو وہ خطبہ دینے ان کو دوزخ سے ایک مرتبہ پھر، اس لیے کہ شہزادے کس کے ہیں؟ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، وہ بچانے کے لیے آئے تھے کہ میں ان کو مزید کس کو بچا لوں۔ تو حر کو بچایا۔ حر کو نظر دیکھ رہی تھی نا کہ ہے تو جنتی اور کھڑا دوزخیوں میں ہے، کہ دل میں عشق اہل بیت کی آگ خوب بھڑک رہی ہے اور دوزخیوں میں کھڑا ہے۔ تو بچانے کے لیے آئے اور جناب حر نے جان کا نذرانہ پیش کیا، اور پھر وفا کی کیسی علامت بنے۔ اور پھر جناب حر نے ایک بہت امپورٹنٹ میسج دیا ہے، میں چاہوں گا ہمارے ناظرین اس کو غور کریں۔ ہمارے ہاں آج دھڑے بازی ہو چکی ہے، صرف ہماری سیاسی وابستگی ہو، مذہبی وابستگی ہو، خاندانی وابستگی ہو، کوئی بھی وابستگی ہو، ہم اپنا دھڑا دیکھتے ہیں، ہم حق نہیں دیکھتے۔ ہمارا لیڈر، ہمارا رہنما، ہمارا امام، ہمارا پیشوا جو بھی بات کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے یا ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ٹھیک کہنا ہے، اندھی تقلید چل رہی ہے، اندھی تقلید کرنی ہے۔ یہ دھڑے بازی ہے۔ یہ جناب حر کی شہادت نے یہ پیغام دیا ہے کہ دھڑے بازی مت دیکھو، اپنا دھڑا مت دیکھو، حق کو دیکھو۔ یہ پیغام ہے جناب حر کی شہادت کا۔ آج ہم
اسی کا شکار ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا جو پیشوا ہے، ہمارا جو رہنما ہے، ہمارا سیاسی مذہبی لیڈر یا ہمارے خاندان کا کوئی بڑا، وہ بھی غلط ہو سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے۔ تو میں حق کو پہچانوں، حق کو دیکھوں۔ جناب حر کی شہادت یہ پیغام دے رہی ہے کہ دھڑا مت دیکھنا، جب اندر سے ضمیر کی آواز آئے تو اس کو لبیک کہنا، اگر شعور تمہیں حق دکھائے تو اس کو دیکھنا، پھر دھڑا مت دیکھنا، پھر حق کی طرف، حق کو لبیک کہنا۔ یہ جناب حر کا پیغام ہے۔ جناب حر نے جب یہ فیصلہ کیا تو ان کے بیٹے نے تو کہا کہ بابا، کہ حسین علیہ السلام کی گھوڑے کی لگام پکڑ کر کربلا میں لانے والے آپ تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میرا جرم بہت بڑا ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ حسین بہت سخی ہے، وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ تو یہ جناب حر ظاہری فائدہ، وہ ابن زیاد کا دربار، یزید کا انعام و اکرام، یہ کچھ نہیں دیکھنا؟ آج کے ماحول میں اعظم صاحب یہ دیکھا جا سکتا ہے نا، یہ آج کل کے ماحول میں جو میں نے آپ کو دھڑے بازی کی بات کی ہے، آج کل یہ مشکل ہے۔ آپ جہاں 10-12 سال 15 سال کہیں گزار لیتے ہیں تو آپ اس دھڑے کے ہو جاتے ہیں۔ تو اس دھڑے سے بغاوت کرنا، حق کو پہچان کر اپنے پیشوا، اپنے رہنما، اپنے لیڈر، اس کو برا سمجھ لینا، یہ صرف اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے جس پر اللہ کی خاص رحمت ہوگی۔ اللہ کی رحمت ہی حق کے پیغام کی طرف لانے کی توفیق دیتی ہے۔ بالکل، یہ توفیقات رب کی طرف سے ملیں گی۔ جناب حر کو یہ توفیق خداوندی تھی، اور جسے امام دیکھ رہے تھے کہ اسے توفیق تو جنت کی ہے، یہ ہے تو جنتی، اور کھڑا دوزخیوں میں ہے۔ تو ہمیں یہ آج سمجھنا چاہیے، حضرت حر کی شہادت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اندر سے آنے والی ضمیر کی صدا، حق کی صدا کو لبیک کہنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میں کس کے پیرول پر ہوں، میں کس کے دھڑے میں ہوں، میں کس خاندان سے ہوں، میں کس سیاسی پارٹی میں ہوں، میں کس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں کس مسلک سے تعلق رکھتا ہوں۔ حق کو سمجھنا، حق آشنائی کرنا، اور حق کو اہمیت دیکھ کر اس طرف ہو جانا، یہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیغام دے رہی ہے۔ اور انہوں نے عملی طور پر یہ کر کے دکھایا، اور یہی وہ پیغام ہے کہ جو کربلا ہے یہ حق اور باطل میں تفریق کرنے والی ہے، اور ہمیں خدا حق کو دیکھنے سمجھنے کی توفیق بھی عطا کرے، اور پھر وہ ہمت بھی عطا کرے کہ ہم حق کے قافلے میں شامل ہو جائیں، کیونکہ یہ توفیق اور ہمت یہ مشکل مرحلہ ہے، یہ مشکل مرحلہ ہے۔ اپنے دھڑے کو چھوڑنا ضروری ہے، چاہے آپ کی نجی زندگی ہو، آپ کی سماجی زندگی ہو، آپ مذہبی طور پر کسی دھڑے کے ساتھ ہوں، آپ سیاسی طور پر کسی دھڑے کے ساتھ ہو۔ جب توفیق دے دی جائے، جب آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حق تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ اب تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، وہاں سے توفیق مل گئی ہے۔ اور بہرحال یہ 9 محرم کی ہماری آج کی نشست تھی، یہ سلسلہ ہم یہیں سے جوڑیں گے، اور 10 محرم جو شب عاشور کا دن ہے، امام عالی مقام کی شہادت ہے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے یہ فلسفہ شہادت حسین، جس کو ہم نے آج فالو کرنا ہے۔ ہر زمانے کی کربلا الگ ہے، ہر زمانے میں حسین کے نقش قدم پر کیسے چلنا ہے، یہ سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے۔ صابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے سنو ڈیجیٹل کی خصوصی ٹرانسمیشن فلسفہ شہادت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام۔